برطانوی وزیراعظم کے اسٹارمر سے استعفے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ وزیر داخلہ شبانہ محمود سمیت 70 سے زائد لیبر ایم پیز نے وزیراعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ برطانوی اخبار کی رپورٹ میں کہا گیا ہے سینئر برطانوی وزراء استعفے کا مطالبہ لے کر وزیراعظم ہاؤس پہنچ گئے۔ آج کابینہ اجلاس میں بھی کیئر سٹارمر سے استعفے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ 70 سے زائد پارٹی ممبران وزیراعظم سے استعفے کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ لوکل الیکشنز میں لیبر پارٹی کی شکست کے بعد کیئر سٹارمر پر استعفے کے لیے دباؤ بڑھا۔ گزشتہ روز 5 برطانوی پارلیمانی سیکرٹریز عہدوں سے مستعفی ہو گئے۔ I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, "Sir, your loved one has approximately a 1% chance of living." Look, I've had to deal with them 4 or 5 times. It's a very simple plan. They didn't. How stupid. Are they stupid people? They think that, well, I'll get tired of this, or I'll get bored, or I'll have some pressure, but there's no pressure. ایران سے جنگ بندی وینٹیلیٹر پر ہے۔ ڈاکٹر بتائے گا مریض کے بچنے کا 1% چانس ہے۔ صدر ٹرمپ نے امریکی تجاویز پر ایرانی جواب احمقانہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ امریکی صدر کا کہنا ہے ایران کو جواب دینے میں 5 دن لگ گئے، حالانکہ یہ کام 20 منٹ میں ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ احمق سمجھتے ہیں میں تھک جاؤں گا، میرا پلان سادہ ہے، ایران ایٹمی قوت نہیں بن سکتا۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی عظیم فوجی ذہانت کا نتیجہ تھی۔ ایران میں ہمارے حملوں نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے۔ ایران ہمیں ایٹمی باقیات دینے پر راضی ہے، وہ جگہ تباہ ہو چکی، صرف امریکہ اور چین وہ باقیات نکال سکتا ہے۔ ایران کا مسئلہ حل ہونے کے بعد تیل کی قیمتیں گریں گی۔ چینی صدر آبنائے ہرمز کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ چینی جہاز وہاں سے نہیں گزر رہے۔ فاکس نیوز نے انٹرویو میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا آبنائے ہرمز میں فریڈم پروجیکٹ دوبارہ شروع کرنے پر غور کر رہا ہوں، مگر ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ جب تک کوئی معاہدہ نہیں ہو جاتا ہم ایران پر دباؤ ڈالتے رہیں گے۔ ایران تمام آپشنز کے لیے تیار ہے، امریکہ کو حیران کر دیں گے۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف کا صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل۔ ایکس پوسٹ میں لکھا دنیا جان گئی ہے غلط حکمت عملی اور غلط فیصلے ہمیشہ غلط نتائج لاتے ہیں۔ ایران کی مسلح افواج کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے امریکی صدر کے مطالبات کو نامعقول قرار دے دیا۔ ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے پاکستان کے ذریعے سفارتی رابطہ کاری جاری ہے، لیکن سفارتی کوششوں کے باوجود صورتحال بگڑ رہی ہے۔ امریکہ مسلسل بیجا مطالبات کر رہا ہے، بات چیت آگے بڑھانا مشکل ہو گیا ہے، بعض شرائط ناقابل قبول ہیں۔ ایرانی تجاویز منصفانہ، ذمہ دارانہ اور جائز ہیں۔ امریکہ کو ناکہ بندی اور بحری کارروائیاں ختم کرنا ہوگی، منجمد اثاثے فوری بحال کرنا ہوں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے دشمن پر بھروسہ نہ ہونے کے باوجود ہم برابری کی بنیاد پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ فوجی حکام سے ملاقات میں مسعود پزشکیان نے کہا بہترین راستہ یہی ہے فوجی کامیابی کو سیاسی میز پر جیت میں بدلا جائے۔ امریکہ اور چینی صدر کی ملاقات کے امریکہ ایران مذاکرات میں بڑی پیش رفت متوقع ہے۔ مذاکراتی عمل جاری رکھنے میں چین اہم کردار ادا کرے گا۔ CNN کا دعویٰ رپورٹ کیا صدر ٹرمپ کے دورہ چین میں مذاکرات میں پیش رفت ہو سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ 13 مئی کو بیجنگ جائیں گے، چینی ہم منصب سے ملاقات کریں گے۔ رپورٹ میں بتایا گیا پاکستان، سعودی عرب اور مصر کی ثالثی میں ایران امریکہ بیک چینل رابطے کر رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا سعودی ہم منصب سے رابطہ، پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات پر گفتگو، مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ عباس عراقچی نے مصری وزیر خارجہ سے بھی رابطہ کیا، خطے کی تازہ صورتحال، پاکستان کی ثالثی میں مذاکرات پر بات چیت کی۔ امریکہ ایران کشیدگی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے رابطے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی گفتگو۔ سعودی وزیر خارجہ نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم سے امریکی ناظم المور نٹلی بیکر کی ملاقات، پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات اور خطے کی بدلتی صورتحال پر اہم مشاورت۔ اسحاق ڈار نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتکاری کے فروغ پر زور دیا، کہا سفارتی کوششیں خطے دنیا میں امن میں مددگار ثابت ہوں گی۔
اخوان ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، بنوں میں حملے پر سخت احتجاج۔ ترجمان دفتر خارجہ کہنا ہے پتہ خیل پولیس پوسٹ حملے کے تانے بانے افغانستان میں موجود دہشت گردوں سے ملتے ہیں۔ پاکستان اپنی قومی سلامتی اور شہریوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونا قابل قبول نہیں۔ پاکستان نے افغان طالبان پر فتنہ خارج، فتنہ ہندوستان اور داعش کے خلاف کارروائی پر زور دیا۔ پاکستان نے واضح کیا دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ اٹک کے بہادر شہری نے جان دے کر دہشت گردی ناکام بنا دی۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق خوشحال گڑھ میں شہری لیاقت نے آبادی کی طرف جانے والے خارجی خودکش حملہ کو روک لیا۔ خودکش حملہ نے بکلاہٹ میں خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ دھماکے سے بہادر شہری لیاقت شہید ہو گیا۔ دہشت گرد خارجی علاقے میں حساس چیک پوسٹ پر خودکش دھماکہ کرنا چاہتا تھا۔ شہید لیاقت پاکستان ریلوے کا سابق ملازم تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا لیاقت کو خراج عقیدت، کہا ریلوے کے ریٹائرڈ ملازم لیاقت نے شجاعت کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ شہید لیاقت قوم کے ہیرو ہیں، ان کی قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ انٹیلیجنس ایجنسیز کا بر وقت کارروائی تھی، تربت سے ٹریول کر رہی تھیں، انہوں نے اسلام آباد جانا تھا، ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ ان کا پلان تھا اسلام آباد میں خود کش حملہ کرنے کا۔ شرم آنی چاہیے بشیر زیب اینڈ کمپنی، جس انداز میں یہ ہماری خواتین کو استعمال کر رہے ہیں، خواتین کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، لعنت ہے ایسی بلوچیت پہ۔ انٹیلیجنس اداروں نے ملک کو بڑی تباہی سے بچا لیا، بر وقت کارروائی کر کے خاتون حملہ کو گرفتار کر لیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے پریس کانفرنس میں بتایا دہشت گردوں کا ہدف اسلام آباد میں خودکش حملہ کرنا تھا۔ لڑکی کو تربت سے اسلام آباد جاتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ حملہ کہاں کرنا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے پتہ چلا لڑکی لاپتہ ہے۔ لڑکی کو باعزت طریقے سے والد کے حوالے کر رہی ہیں۔ خودکش بمبار لڑکی نے اعترافی بیان میں کہا خودکش حملے کے لیے ذہن سازی کی گئی۔ کزن نے ڈرا دھمکا کر کہا BLA کے لیے کام کرو، 2 مرتبہ سرمچاروں سے ملاقات کرائے گی۔ سب بہنوں سے کہوں کہ تنظیم کا ساتھ نہ دیں، میں پڑھنا اور آگے بڑھنا چاہتی ہوں، شکر ہے غلط کام سے بچ گئی۔ صدر ٹرمپ پر حملے کی کوشش کرنے والے ملزم کا صحت جرم سے انکار۔ ملزم کو عدالت میں خود پر لگے تمام الزامات مسترد کر دیے۔ ملزم پر صدر ٹرمپ کے قتل کی کوشش سمیت سنگین الزامات کے تحت چارج شیٹ تیار کی۔ ملزم نے 25 اپریل کو وائٹ ہاؤس کے سالانہ عشائی میں فائرنگ کی تھی۔ فائرنگ کے وقت امریکی صدر اور اہلیہ سٹیج پر تھے۔ صدر ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ حملے کا اصل نشانہ وہی تھے۔ ایران کی صورتحال پر چین کا موقف واضح ہے۔ اس وقت ترجیح جنگ دوبارہ شروع ہونے سے روکنا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ایران تنازع کی آڑ میں امریکہ دوسرے ملکوں کو بدنام کرنا بند کرے۔ چینی کمپنیز پر عائد امریکی پابندیاں غیر قانونی ہیں۔ چین ایسے یک طرفہ اقدامات کے خلاف ہے جن کی بین الاقوامی قانون میں کوئی گنجائش نہیں اور نہ ہی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ان کی منظوری دی ہے۔ چینی کمپنیاں ہمیشہ ملکی قوانین اور ضوابط کے مطابق کاروبار کرتی ہیں۔ ان کے جائز حقوق اور مفادات کا ہر صورت دفاع کریں گے۔ امریکہ نے 3 چینی کمپنیز پر ایران سے متعلق الزامات کے تحت پابندیاں لگائیں۔ امریکہ اور برطانیہ نے ایران سے منسلک تنظیموں اور نیٹ ورکس پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکی محکمہ خزانہ نے ایران کے 3 افراد اور 9 کمپنیز پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ امریکی پابندیوں میں ہانگ کانگ کے ادارے بھی شامل ہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ کا کہنا ہے ایرانی حکومت کے مبینہ سرگرمیوں کے لیے فنڈنگ کرنے والے مالیاتی نیٹ ورکس پر پابندیاں لگائیں۔ مشتبہ افراد نے برطانیہ سفر، مالی اثاثوں اور کاروباری سرگرمیوں پر پابندی عائد کی جائے گی۔ پابندیوں کا مقصد برطانیہ، یورپ اور مشرق وسطیٰ کی سلامتی یقینی بنانا ہے۔ اپنے ہرمز میں بحری آمد و رفت کی آزادی کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھیں گے۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں ملاقات۔ ملک کی صورتحال، افغانستان سے متعلق امور، خطے کی بدلتی صورتحال پر گفتگو۔ اعلامیہ میں بتایا گیا صدر مملکت نے مہنگائی میں کمی اور اشیاء ضروریہ کی دستیابی کے لیے اقدامات کی ہدایت کی۔
صدر نے کہا عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے ممکنہ اقدامات کیے جائیں. مشکل جغرافیائی اور علاقائی صورتحال مشرق وسطیٰ میں کشیدگی ہے. سپلائی چین متاثر ہونے کے باوجود عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جائے. صدر اور وزیراعظم کا قومی دفاع پر غیر متزلزل عزم کا اعادہ. مارکہ حق کے شہداء اور مسلح افراد کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا. ملاقات میں نائب وزیراعظم، اسپیکر قومی اسمبلی، وزیر داخلہ سمیت کابینہ کے دیگر اراکین بھی شریک تھے. اسلام آباد اور راولپنڈی میں 15 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ. اڈیالہ جیل اور اطراف کا علاقہ ریڈ زون قرار. اطلاق رات 12 بجے سے ہو گیا. اڈیالہ جیل اور حساس تنصیبات کے اطراف پابندیاں عائد رہیں گی. جلسے، جلوس، دھرنے، ریلیوں اور احتجاج پر پابندی ہوگی. اسلحہ، لاٹھیاں، غلیل، پیٹرول بم اور دھماکہ خیز مواد لے جانے پر پابندی ہوگی. ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے دفعہ 144 کا نفاذ ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کی سفارش پر کیا گیا. ڈیزل جو ہے وہ ہمارے کاشتکاروں کے لیے ٹیوبل ٹریکٹروں کے اندر اس کی ایک بڑی اہمیت ہے، تو اس کے اوپر لیوی کو ختم کر کے پیٹرول پہ تھوڑا بڑھایا گیا اور پیٹرول کے اندر ڈائریکٹ سبسڈی کے ذریعے جو غریب طبقات ہیں ان کو تحفظ دینے کی کوشش کی کہ لیویز کے اوپر بھی انحصار کم کر دیں گے. پیٹرول زیادہ مہنگا ہونے کی وجہ 117 روپے فی لیٹر لیوی کا نفاذ ہے. وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا سینٹ کی قائمہ کمیٹی اجلاس میں اعتراف. قومی اسمبلی میں وقفہ سوالات کے جواب میں کہا جلد لیوی کم کر دیں گے جس سے پیٹرول کی قیمت کم ہوگی. وزیر دفاع خواجہ آصف کا پیٹرول پر لیوی کا دفاع. صحافی کے سخت سوال کے جواب میں بولے معاشی دباؤ میں بات نوٹوں کی ہے، کہیں سے تو بندوبست کرنا ہے. جنگ جس دن لپیٹی جائے گی قیمتیں نیچے آئیں گی. سستا ہو گیا نا، اس لیے پیٹرول مہنگا ہو گیا. آپ پر امید ہے کہ گورنمنٹ عوام کو ریلیف فراہم کرے گی؟ اس صلاحیت سے محروم ہے. یہ کوئی ترمیم لائی جا رہی ہے، سننے میں آیا نئے صوبے، تو کوئی ایسی بات ہے آپ تک پہنچی کچھ؟ آئین کو بگاڑا جا رہا ہے جس طرح بھی ہو سکے ان سے. خون سستا اور پیٹرول مہنگا ہو گیا. مولانا فضل الرحمان کا پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافی کو جواب. نئی ترمیم سے متعلق سوال پر جے یو آئی سربراہ نے کہا آئین کو بگاڑا جا رہا ہے. جس طرح بھی ہو سکتا ہے. مولانا فضل الرحمان کی اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی سے ملاقات. موجودہ سیاسی حالات میں اپوزیشن جماعتوں میں رابطوں کو فروغ دینے پر اتفاق. محمود خان اچکزئی کی صدارت میں اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار. حکومت سے عوام کو فوری ریلیف دینے کا مطالبہ.